تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وإمام المرسلين. اہل کتاب یعنی یہود جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو اپنے خلاف پاتے تو اپنے یہودیوں کے پاس چلے جاتے، یعنی اپنے من مانی چلانے کے لیے وہ لوگ ہر کوشش کرتے، اور دعویٰ یہ ہوتا کہ ہم جو ہیں اگلے نبیوں کی جو ہے وہ کیا ہیں اولادیں ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہمارے پروجوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، تو اللہ کے کیسے کیسے حکم مانے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ان باتوں کا رد فرمایا کہ زبان سے کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، عمل اصل چیز ہے، عمل کے بنا کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہرگز وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کے کیے ہوئے تمام فیصلوں کو بلا چون و چرا مان لیں۔ جو کچھ باتیں ان کے درمیان میں اختلاف میں، اس میں آپ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہو، اور فیصلہ ہونے کے بعد ان کے دلوں میں بھی کسی طرح کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے تابع کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جاتا، اگر انہیں یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے چند لوگ ہی اس پہ عمل کرتے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں جبکہ ان کی قوم بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے ایک سزا نازل ہوئی تھی جو سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں آ چکی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ تمہاری دنیا میں توبہ یہ ہے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ انہوں نے قتل کیے تھے، لیکن یہ لوگ کہ قتل کرنا تو دور کی بات، تمہارا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں، تمہاری اطاعت کرنے کو تیار نہیں، یہ کیا قتل کریں گے، یہ کیا اپنے گھروں کو چھوڑیں گے۔ ہاں ان لوگوں نے چھوڑا تھا لیکن تھوڑے، اور اگر یہ لوگ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے اس میں بہت بہترین نصیحت ہے، اور ان کے لیے یہ چیز بہتر ہے، اور ان کے دلوں میں خوب دین کے جم جانے کے لیے بھی یہ بات بہتر ہے۔ اللہ تو ایسا اکرام والا ہے نا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ لوگ نصیحت کو مان لیتے اور عمل کر لیتے تو ہم ان کو بہترین اجر ہماری جانب سے عطا فرماتے، اللہ اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرماتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی رہبری کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کیسا کریم ہے۔ معزز سامعین، اللہ کیسا مہربان ہے۔ ایسے نافرمان جو جان بوجھ کر ضد کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نافرمانی کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر بھی اللہ یہ چاہ رہا ہے میرے بندے کسی طرح سے ایمان میں آ جائیں، کسی طرح سے دنیا کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ آخرت کی زندگی بنانے کی جگہ دنیا ہی ہے، اس کو برباد نہ کریں، اسے کام میں لگائیں، اعمال میں لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدت و محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رسول کا فیصلہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دل و جان سے عمل کرنا اس طرح نصیب فرمائے کہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔